امریکی مصنف رابرٹ کیوساکی نے اہم انکشاف کیا ہے کہ مڈل ایسٹ اور پاکستان کے نقشے اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا وہ منصوبہ جو 2006 میں پیش کیا گیا تھا اب اس منصوبے پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دوستو رابرٹ کیوساکی جو ہیں ان کی مشہور کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، وہ انہوں نے لکھی۔ اس بندے نے دوستو امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کو جو ہے خبردار کر دیا ہے، سعودی عرب کو خبردار کر دیا ہے، ترکی کو بھی، مڈل ایسٹ کے سارے ممالک جو ہیں ان کو خبردار کر دیا ہے کہ 2006 میں جو نقشہ پیش کیا گیا تھا امریکی فوجی کی جانب سے جس کا نام ریفل پیٹرز بتایا جاتا ہے، 2006 میں اس نے ایک پورا جو میپ ہے وہ پیش کر دیا تھا۔ اس میپ پر امریکہ نے کہا تھا کہ نہیں یہ میپ ہماری پالیسی میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی اس کی شدید مذمت کی تھی۔ ترکی، سعودی عرب، ایران، ان سب ممالک نے اس میپ کی شدید مذمت کی تھی کہ امریکہ چاہتا کیا ہے، کیا امریکہ اس ریجن میں پھر سے خانہ جنگی کرنا چاہتا ہے؟ اور اس ریجن میں تو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں، سعودی عرب، مڈل ایسٹ کے سارے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے اتحادی ہیں، پاکستان تک امریکہ کا اتحادی ہے، تو پھر آپ ایسے میپس جو ہیں وہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس پر جب سارے ممالک نے، مسلم ممالک نے امریکہ سے سوالات کرنا شروع کیے، تنقید کرنا شروع کی، تو اس کے بعد پھر امریکہ سے وائٹ ہاؤس نے بھی، پینٹاگون نے بھی اس کی تردید کر دی کہ یہ جو بندہ ہے اس نے خود سے ہی یہ ازیوم کر لیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2006 میں دوستو یہ منصوبہ جو ہے اور میپ جو ہے اس بندے نے، جو کہ امریکی فوجی تھا اور آپ کہہ لیں کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس میں بھی اس کا اہم کردار ہوتا ہے، اس بندے نے یہ پالیسی جو ہے وہ امریکہ کو بنا کر دی تھی، لیکن تب امریکہ نے کہا تھا کہ نہیں، ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ اب اس منصوبے کے تحت دوستو پاکستان کے 4 ٹکڑے کیے جانے ہیں۔ سعودی عرب کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ باقی مڈل ایسٹ کے ممالک، ایران جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ایران جو ہے اس کا نقشہ کیسے ری ڈرا کیا جائے گا؟ یہ دوستو رابرٹ کیوساکی نے دوبارہ سے اس پر بحث چھیڑ کر پاکستان کو خبردار کر دیا ہے کہ پاکستان خبردار رہے، اب پاکستان کی بھی باری آنے والی ہے۔ آپ کو دوستو یاد ہوگا کہ جب ایران جنگ شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے امریکہ کے جو سابق منسٹرز تھے اور بہت سے لوگ تھے، انہوں نے بات کرنا شروع کر دی تھی کہ اب بلوچستان کی باری ہے۔ اب انہوں نے یہ نام نہیں لیا تھا کہ بلوچستان ایران کا ہے یا پاکستان کا ہے، صرف اتنی بات کی تھی جس پر یہ شک جا رہا تھا کہ بلوچستان میں دوبارہ سے یہ حالات خراب کرنا شروع کریں گے اور بلوچستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر یہ پیش کرنا شروع کریں گے۔ لیکن اس میپ کو دوستو آپ دیکھ کر اور زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی توڑنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے خود جو ہے وہ گراؤنڈ پیش کر دیا ہے امریکہ کو۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پاکستان روک کیسے سکتا ہے؟ یہ دوستو رک بھی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس میپ کے تحت دوستو آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جو ہے اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں یمن جو ہے وہ آدھا حصہ سعودی عرب کا حاصل کر لے گا، یعنی آدھا نہیں، تھوڑا بہت جو ہے وہ حصہ یمن کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں یمن اور سعودی عرب کی بھی اب لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور یہ میپ دوستو 2006 میں بنایا گیا تھا، یعنی کہ 20 سال پہلے۔ تو یمن جو ہے وہ تھوڑا حصہ سعودی عرب کا جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا، باقی مکہ اور جو مدینہ ہیں ان پر ایک الگ ریاست جو ہے وہ بنا دی جائے گی جو صرف ان کو کنٹرول کرے گی۔ اس کے علاوہ جورڈن جو ہے وہ تھوڑا بہت سعودی عرب کا حصہ حاصل کر لے گا، اور ایک بفر زون جو ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان میں بن جائے گی، جبکہ باقی جو حصہ ہے وہ سعودی عرب کہلائے گا۔ اس کے علاوہ گریٹر جورڈن جو ہے وہ بنے گا۔ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل ہے وہ دوستو ابھی تھوڑا لیٹ ہے، جب یہ نقشہ ڈرا ہوگا تو اس کے بعد پھر گریٹر اسرائیل کی طرف آیا جائے گا، جبکہ لبنان جو ہے اور اسرائیل کے درمیان میں بفر زون بنے گی۔ عراق کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا، سنی عراق، شیعہ عراق، 2 ملک بنائے جائیں گے۔ کویت جو ہے اس پر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ عراق کا قبضہ ہو جائے گا، اور عراق تھوڑا بہت ایران پر بھی کنٹرول کرے گا۔ جبکہ آپ اوپر دیکھیں تو ترکی جو ہے اور ایران کا کچھ حصہ ایک آزاد کردستان بنا دیا جائے گا۔ تو یہ دوستو میپ جو ہے وہ 2006 میں بنایا گیا، جبکہ یہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان جو ہے یہ ایک الگ ریاست ہوگی، ایران اور پاکستان بلوچستان جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے۔
خیبر پختونخوا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مل جائے گا اور ایک الگ ریاست بنے گی۔ پاکستان کے پاس صرف پنجاب اور سندھ رہ جائے گا جس کو پاکستان کہلایا جائے گا، جبکہ سندھ کو بھی بعد میں الگ ریاست ڈکلیئر کیا جائے گا۔ تو یہ میپ دوستو امریکہ نے 2006 میں لانچ کیا۔ اب اس کو روکنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ پاکستان میں ایک آزاد حکومت ہو اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، تو ہی ہم دوستو اس منصوبے کو روک سکتے ہیں، نہیں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو توڑ کر رہے گی۔